روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. جیسے لڑائی کے میدان میں آدمی ڈھال استعمال کر کے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, روزے دار روزہ رہ کر شیطان کے وار سے اپنی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغنموا وصوموا تصیحوا وسافروا تستغنوا, کہ سفر کرو تو لڑائی اللہ کی جہاد میں شریک ہو مالدار ہو جاؤ گے, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, سفر کرو اللہ بے نیاز کر دے گا. سفر کے نتیجے میں انسان کاروبار کے لیے گھومے پھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. پہلی چیز ہے روزے کی نیت کرنا. روزے کی نیت کے واسطے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے, یا نظام الاوقات میں نویت صوم بغد کہنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. بس آپ نیت کر لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں 12 بجے کے اندر, یہ کافی ہے. یا علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ ہم سحری کو اٹھتے ہیں تو سحری کو اٹھنا ہی ہمارا نیت کے برابر ہے. ہم نیت اسی رمضان میں سحری کھانے کے واسطے اٹھ رہے, یہ نیت کے قائم مقام ہے. اس کے بعد سحری کھانے کی عادت ڈالنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کھایا کرو, سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سحری کھانے کو اگر طبیعت نہیں چاہ رہی, پیٹ بھرا ہوا ہے, تو کم از کم ایک کھجور تو کھا لینا چاہیے, یا پانی کا ایک گھونٹ تو پینا چاہیے سحری کی نیت سے. اس کا مستقل ثواب بھی ہے, اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. بعض اوقات ہم رات میں دیر سے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, سحری میں کھانے کی طبیعت نہیں چاہتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ چھوڑتے کیسا کہ 1-2 بجے آ کے سو جائیں گے, سحری نہیں کریں گے, فجر بھی چھوڑیں گے, نماز بھی چھوڑیں گے, سب چھوڑ دیں گے. تو سحری نہیں کرنے کے نتیجے میں وہ ہماری نماز بھی چلے جاتی, فرض بھی ہمارا چھوٹ جاتا. تو سحری کھانے کی مستقل فضیلت ہے, سحری کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, چاہے تقاضا نہ ہو پھر بھی سنت کا اہتمام اور سنت کے عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائیں گا. اس کے بعد ہے کھجور, جو افطار جو کیا جاتا ہے وہ کھجور سے کرنا, میٹھی چیز سے کرنا مسنون ہے. نمک سے کرنا یہ مسنون نہیں ہے. بعض لوگ پیپر میں نمک رکھ لے کے جیب میں رکھتے ہمیشہ, کہاں پر بھی نوبت آ جائے تو میں نمک سے روزہ افطار کروں گا, یہ غلط ہے. شریعت کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی سے جو افطار کا مسنون طریقہ ہے وہ کھجور سے کرنا ہے. کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز ہے, پھل وغیرہ, تو ہم اس کے ذریعے بھی افطار کر سکتے ہیں. اب روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو ذہن میں رکھے. اگر کوئی آدمی بھولے سے کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بھولنے کی کیفیت عام طور پر ابتدائی 1-2 دنوں کے اندر ہی پیدا ہوتی, چونکہ معمول نہیں رہتا. پہلا روزہ رکھے ہوئے ہے تو پانی پینے کی عادت ہوتی یا کسی جگہ کچھ کھا لینے کی عادت ہوتی تو غفلت سے اس وقت ہوتا. لیکن جب 2-3 رمضان گزر جاتے تو پھر آدمی کا نظام بن جاتا, معمول بن جاتا. لیکن بہرحال اگر کوئی غفلت سے واقعی بھول کے کوئی چیز منہ میں ڈال لیا, کوئی ڈالنے کے بعد نگل لیا, کوئی بولے ارے تم روزہ ہے نا, اس کو وقت اس کو احساس ہوا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون دینا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بلڈ شوگر پیشنٹ ہے, وہ اپنا ٹیسٹ کرانا چاہ رہے, فاسٹنگ کا یا پوسٹ لنچ کا ٹیسٹ کرانا چاہ رہے, اس کے لیے خون دے رہے, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے شوگر کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. اگر خون ہم دے رہے ٹیسٹ کے لیے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے یا ٹیکا لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن طاقت وغیرہ کا انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا انجیکشن لگا دے کہ تاکہ جسم کے اندر انرجی آ جائے, قوت آ جائے, طاقت آ جائے, تو ایسا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا منع ہے. بیماری کی وجہ سے کسی کو لینے کی بات آ گئی انجیکشن, تو وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر گلوکوز چڑھانے کی نوبت آ جائے تب بھی وہ گلوکوز چڑھا سکتا ہے. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی ڈائلیسس پیشنٹ ہے, وہ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کو جا رہا, تب بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. باقی کمزوری ہو جاتی جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہو سکتا تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی اس حالت میں روزہ رکھنا چاہ رہا تو روزہ رکھنے کی اس کے لیے اجازت ہوگی. ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ایسے ہی ہومیوپیتھک وغیرہ کی دوائیں بات سوننے کی ہوتی ہے تو اس کو سوننے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یا روزے کی حالت میں کوئی پیپ ڈال کے اندر کا ٹیسٹ لیتے, میدے وغیرہ کا کوئی ٹیسٹ لینا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر پیپ کے ساتھ دوا وغیرہ لگا کر ڈالی جا رہی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر ویسا نہیں ہے تو اس سے پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو گئی,
تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. خود بخود تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور قید تھوڑی آئی تھی اندر خود بخود واپس چلے گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس سے مسئلہ ہم کو یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ بعض اوقات ڈکار آتا, ڈکار سے پانی دانے وغیرہ منہ میں آ جاتے, پھر وہ واپس الٹا منہ کے اندر چلے جاتے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دانتوں وغیرہ سے خون نکلا اور خون نکل کے خود بخود اندر چلے گیا, اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. ہم سحری میں گوشت کھائے تھے, گوشت دانتوں میں کچھ اٹک کے رہ گیا. اب فرض نماز پڑھنے کے بعد یا دن میں سو کے اٹھنے کے بعد محسوس ہوا کہ دانتوں کے اندر گوشت وغیرہ اٹکا ہوا ہے, تو اگر ہم نکالے بغیر خود بخود اندر چلے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کوئی نکال کے دیکھا کیا ہے, اس کے بعد پھر منہ میں ڈال لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. اگر خود بخود غلطی سے اندر چلے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ مسائل کی باریکی ہے, آپ دعا دے فقہا کو, علماء کو کہ کتنی باریکی کے ساتھ ان لوگوں نے مسئلے ذکر کیے. پڑھا لکھا آدمی تو اندر کا اندر نکل سکتا, لیکن ان پڑھ آدمی ہے جس کو اندازہ نہیں ہے تو نکال کے دیکھ سکتا کیا اٹکا ہوا ہے میرے منہ میں, اس کے بعد پھر اندر لے سکتا. تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پانی وغیرہ نہا رہے, کسی بھی وقت مسواک کر رہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں نہانے کی نوبت آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رات میں سوئے تھے, نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے سحری کھا لینا چاہیے, اس کے بعد غسل وغیرہ کرنا چاہیے. اگر غسل کی حاجت ہوتے ہوئے سحری کریں گے تو سحری پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, روزے کی حالت میں بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. کٹنگ وغیرہ کرانا ہے کسی بھی وقت کٹنگ کرا سکتے, ناخن بنانا ہے کسی بھی وقت ناخن بنا سکتے, سر پہ تیل لگانا ہے کسی بھی وقت تیل لگا سکتے, آنکھوں میں سرما لگانا ہے کسی وقت بھی سرما لگا سکتے, مسواک کرنا ہے کسی بھی وقت مسواک کر سکتے. سردی ہو گئی بار بار ناک اندر کھینچتے جا رہے, اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ اسی طرح سر درد ہو رہا, زنڈو بام لگا رہے یا وکس وغیرہ لگا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں دوا ڈالنا چاہ رہے تو آنکھوں میں بھی دوا ڈال سکتے, کان میں اور ناک میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے پرانے علماء کا قول تھا کہ ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. بعد میں آج نئی تحقیق ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر کان میں یا ناک میں ڈالیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اس وجہ سے کہ وہ اصل جہاں جیسا پہنچنا چاہیے ویسا نہیں پہنچتا. لیکن علماء نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر سخت ضرورت نہ پیش آ جائے تو ناک میں اور کان میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے. اگر اتفاقاً ڈال لیا سخت مجبوری کی حالت میں تو دوسرے قول کی بنیاد پر اس کا روزہ باقی رہ جائے گا. لیکن آنکھ میں بہرحال کسی بھی وقت آئی ڈراپ استعمال کرنا چاہے تو آئی ڈراپ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. جانتے بوجھتے دھوئیں کو اندر نہیں لینا, لیکن اگر اگربتی وغیرہ لگا لیے ہیں تو لگانے کی اجازت ہے. عطر کی خوشبو وغیرہ سونگھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی بھاپ لینا, دوا کی بھاپ لینا یا انہیلر وغیرہ لینا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ انہیلر سے چونکہ دوا باضابطہ ناک سے کھینچی جاتی ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. نہیں توڑنے والے زیادہ ہے, اس کو ہم لوگ ذہن میں رکھنا. توڑنے والی چیزیں کم ہے, کھانا پینا یا بیوی سے ملاقات کرنا, جانتے بوجھتے ان چیزوں کو استعمال کرنا, اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ مسائل ذہن میں رکھے. انشاءاللہ آئندہ کچھ رہ گئے تو ذکر کریں گے, ورنہ زکوٰۃ کے مسائل کو انشاءاللہ بیان کیا جائیں گا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.